اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وَلَا أَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد عزاداران امام گلستان ہند بامبے کی دوسری مجلس ہے 1444 ہجرہ کی 2022 یہ وہ مجلس جو کل شروع ہوئی آج سیکنڈ مجلس ہے مولا حسین کے ارشاد کے اوپر کہ امام نے ہم سے ہیلپ مانگی، مدد مانگی۔ یہ اتنی واسٹ ٹاپک ہے، پھر آج میرے لیے 45 منٹ ہی رہ گئے۔ ٹریفک اتنی ہے ماشاءاللہ بامبے کی، you can't do anything۔ بہرحال وقت پہ آ گیا اور آپ کی خدمت میں 45 منٹ پڑھوں گا، 10 بجے مجلس ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہر طرف بامبے میں رحمت خدا ہے، اتنی رحمت، لیکن آپ اس رحمت سے ایسے بچے ہوئے ہیں کہ یہ جو رحمت آ رہی یہ ان کے صدقے میں آ رہی۔ یہ رحمت جو ہے اصل رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ ان کے بچے۔ باہر رحمت ہے، اندر بھی رحمت ہے۔ اللہ یہ رحمت ہمیشہ ہمارے اوپر نازل کرے، اس لیے کہ جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہماری پوری زندگی ہم ایک ہی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رحمتوں کو نازل کر دے، اور رحمتوں کو اپنے اوپر نازل کروانے کے لیے بہترین واسطہ مولا حسین کا ہے۔ اگر آپ امام کے لیے کچھ ہیلپ کریں، امام کے لیے کوئی کام کریں، امام کی نصرت کا جذبے کو پیدا کریں، وہ فیلنگز کو پیدا کریں، ایک ڈم بن کے زندگی نہیں گزارنا، ایک غفلت میں زندگی نہیں گزارنا، اگنورنس میں لائف کو نہیں گزارنا کہ میں تو جو کر رہا وہ بہتر ہے، کبھی نہیں سوچنا یہ۔ اس لیے کہ یہ معصومین نے یہ درس ہی نہیں دیا ہم کو کہ اگر تم کچھ اچھا کام کر رہے تو تم اس غفلت میں چلے جاؤ کہ میں نے تو بہت اچھے کام کیا، پتہ نہیں کہ وہ کام میرا قبول ہو رہا یا نہیں ہو رہا، آج نہیں پتہ چلے گا، ہمارے گڈ ڈیڈز میں وہ آ رہا نہیں آ رہا یہ بھی نہیں معلوم۔ اس لیے کہ جب بھی میں کوئی نیک کام کرنے جاتا ہوں، کوئی کام چھوٹے سے چھوٹا، ایون تم گلاس آف واٹر کسی کو دے رہے، اس میں بھی جو ہے شیطان آ جاتا ہے سامنے، وہ کام کو بھی روکتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا کام آئے گا تو شیطان بولے گا ہاں اس کو یہ کرنے مت دو، نہیں، وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے لیے پرابلم کر دے گا کہ اس نیکی میں کوئی چیز، مثال کے طور پہ آپ گلاس آف واٹر دے رہے کسی، آپ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا اوہ کوئی نہیں اٹھا تو میں اٹھا، میں اپنے ان کو دے رہا، لوگ بولیں گے یار یہ کتنا اچھا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ شیطان اتنی باریکی کے ساتھ آتا ہے، بعض روایتوں میں کہ تمہارے خون کی رفتار، بلڈ کا جو رفتار ہے اس رفتار کے ساتھ تمہاری باڈی میں داخل ہو جائے گا۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ بول سکتا کہ میرے پاس شیطان نہیں آتا، یہ بول ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے کہا ہے، شیطان کا خود جملہ ہے قرآن میں کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے میں ایک ایک کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ جو میرا ہوگا وہ تیری باتوں میں نہیں آئے گا، جو میرا ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھو، جب بھی کوئی نیک کام کرنے کی کوشش کرو، جب بھی کوئی اچھا۔ اب میں اور ایک اس کی مثال دیتا ہوں، ماشاءاللہ اربعین کے لیے سب تیاری ہو رہی، ہر طرف قافلے جا رہے اربعین کے لیے، اللہ سب کو جانا نصیب کر اور جائے اور صحیح اربعین کی ہم زیارت کر کے آئے۔ نجف اشرف سے کربلا مولا، یہ واک ٹو پیراڈائز بولتے ہیں اس کو، ایک پیراڈائز سے دوسری پیراڈائز کو جا رہے ہیں، ایک جنت سے دوسری جنت کو جا رہے ہیں، 2 دن 2.5 دن 3 دن کا سفر جو بھی ہے، ہر آدمی جا رہا، واک کر رہا، اب بہت ہم ایکسائٹیڈ ہوتے، اللہ سب کو توفیق دے واک کرنے کی، اٹس ناٹ ایزی، سب کو توفیق دے اللہ۔ جا رہے، آپ کیا سمجھ لیں کہ شیطان وہاں پہ گمراہ نہیں کرے گا آپ کو، آپ کی واک کو خراب نہیں کرے گا 100%۔ آپ بولیں گے یار کربلا میں واک کو جا رہے، وہاں پہ تھوڑی شیطان آئے گا۔ اب بھائی
یہ تو راستہ ہے امام حسین کے حرم میں، امام علی علیہ السلام کے حرم میں، نجف اشرف میں۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ آپ انصاف سے بولو، بات جماعت آپ نے ہزاروں مرتبہ پڑھی ہے، جماعت کی نماز شروع ہوتی مولا کے روضے میں، رائٹ انسائڈ دا حرم۔ تو مولانا جب نماز شروع کرتے تو سٹارٹنگ میں کیا بولتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہاں شیطان سے کیوں پناہ مانگ رہے؟ وہ تو امام علی کا روضہ ہے۔ ایون خانہ کعبہ میں جب جماعت کی نماز شروع ہوتی تو وہ جو مولانا نماز پڑھاتے نہیں بولتے، نماز شروع ہی نہیں کرتے جب تک شیطان سے پناہ نہیں مانگے۔ کعبے میں شیطان ہے، وہ کہیں بھی آ سکتا، لیکن آپ کا کام ہے کہ we have to protect ourselves۔ یہ ذہن میں اگر تمہارے آ جائے کہ شیطان سے مجھے فائٹ کرنا ہے، حکم یہ ہے، ارشاد یہ ہے کہ بہترین مومن وہ ہے کہ شیطان جو ہتھیار استعمال کر رہا، جو ویپن وہ استعمال کر رہا، اسی کا ویپن لے کے اس پہ استعمال کرو۔ ہر وقت یہ دعا مانگتے رہو، ہر وقت 24/7 کہ اللہ تو مجھے شیطان کے شر سے بچا لے۔ آپ سوچو اتنی بڑی واک کہ تمہاری تقدیر بدل جائے، وہ ایک واک تمہاری زندگی بدل جائے، وہ ایک واک تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے۔ امام حسین کی زیارت کے لیے کہا گیا کہ تم صرف جا کے سلام کر رہے، حرم میں مولا حسین میں جا رہے، اور تم صرف ایک جملہ بول رہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین بول کے واپس آ جا رہے۔ باہر نکل رہے تو تم ایسے آتے جیسے ایک نیو بورن بیبی دنیا میں آتی ہے۔ نیو بورن بیبی جب دنیا میں آتی ہے کوئی گناہ ہوتا ہے اس کا دامن بالکل کلین، اس طرح اللہ معاف کر دے، اس طرح تمہارے گناہ کلین ہو جائے، اس طرح سارے سنس دھل جائے۔ لیکن یہ شیطان کو اچھا لگے؟ کبھی نہیں لگے۔ نصرت امام کے لیے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھو، اتنے آبسٹیکلز آئیں گے لائف میں، اتنی رکاوٹیں آئیں گی کہ آپ تصور نہیں کرنا، لیکن بہترین مومن وہ ہے کہ وہی آبسٹیکلز کو امام کے نام پہ الگ کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تب یہ واک ٹو پیراڈائز، اگر میں نجف اشرف سے کربلا آ رہا 2.5 دن، عورت مرد، یہ مجلس لائیو جاری، ہر طرف سنا جا رہا، اب آپ یہ بولیں کہ ہم جا رہے ہیں، گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنی لمبی واک ہے، کچھ بات کر رہے ہیں؟ بغیر بات کرے تو چین ہی نہیں ملتا۔ ٹیلی فونز کا پٹ آف کر کے لے کے جانا وہ واک میں، کبھی ٹیلی فون کو آن نہیں رکھا، تھوڑی دیر کے بعد جا کے اوپن کر لو۔ اس لیے کہ پہلا سٹیپ جو ہے، اگر کسی کا انڈیا سے ٹیلی فون آیا، پاکستان سے ٹیلی فون آیا، آپ سے بات ہوئی، کسی کے بارے میں بات ہوئی، اور وہ شیطان کروائے گا تم کو، وہ میسیج کروائے گا کہ اس نے ایسا، وہ مومن نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے، اب ہم کو انٹرسٹ پیدا ہو گیا، میں پوچھے واک بھی کر رہا، بات بھی کر رہا۔ کتنا حسین واک ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک ایک سٹیپ جو تم لے رہے، وہ سٹیپس تو کاؤنٹلیس ہے۔ وہاں پولز کو کاؤنٹ کرتے نا، سٹیپس تو ٹوٹلی کاؤنٹلیس ہے، کتنے سٹیپس میرے کو معلوم ہی نہیں، ایک ایک سٹیپ کا بعد اللہ اجر دے رہا۔ اسلام میں قدم کا اجر ہے، 1000 قدم، 2000 قدم، 4000 قدم، 5000 قدم، ایسا کلین ہو جاتے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو، دعاؤں کی قبولیت اسی وقت ہوتی جب انسان کے گناہ معاف ہو کے رحمت آتی۔ اب کربلا سے بڑا تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے رحمت کے لیے، کربلا سے بڑی کوئی جگہ ہی نہیں ہے رحمت کے لیے، وہاں تو آنا ہی آنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1000 حاجت ہے جو آپ یہاں بامبے سے لے کے جا رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی مانگنا، یہ بھی مانگنا، یہ بھی مانگنا، یہ بھی مانگنا۔ اگر ہم ویسی واپس آ گئے اور ایک حاجت بھی پوری نہیں ہوئی تو what does it mean؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہاں جا کے ہماری دعا قبول نہ، فکر کرنا، سوچنا کہ کوئی رانگ تو نہیں ہوا مجھ سے، 100 میں سے 1، 5، 10 تو ہونا، 5% بھی نہیں ہو رہے تو then what؟ اتنی تو محنت کر رہے، اجر ملے گا، ریوارڈ ملے گا، میں مطلب یہ ڈسکریج نہیں کر رہا، 100% ریوارڈ ملے گا، لیکن جیسے ملنا تھا ویسے نہیں مل رہا، جتنا ملنا تھا وہ نہیں مل رہا۔ تو زیارت پہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کر۔ اب میں کل سے اپنی مجلس کو ریلیٹ کر رہا ہوں، مولا حسین نے یہ آواز بلند کر کے کوئی ہے میری مدد کرے، خیمے میں آ کر جب شہزادہ کو دفن کر دیا، کل جہاں میں بات چھوڑا تھا وہیں لے کے آ رہا، امام نے کیا کیا تھا؟ آ کے سلام کیا تھا، میں یہیں بات چھوڑا تھا، سلام کیا ہم کو۔ ہم جانے سے پہلے ہم بھی تو لوگوں کو سلام کر کے جائیں،
ہم بھی لوگوں سے معافی مانگ کے جائیں. میری پوری زندگی میں نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا مجھے معلوم ہے. واٹس ایپ کی معافی نہیں کرنا, یاد رکھو. ایک سٹائل ہے واٹس ایپ کے, ٹو ہوم سو ایور اٹ میں کنسرن, چلو آئی ایم سوری, اف آئی ہرٹ یو آئی ایم سوری, یہ نہیں کرنا. خود پرسنلی کربلا جانے سے پہلے پرسنلی جو تمہارا سرکل ہے, جو تمہارے لوگ ہیں, جو تمہارے ریلیٹیوز ہیں, جو تمہارے خاندان والے ہیں, ان سے معافی مانگو. سلام کر کے جاؤ, اس لیے کہ حسین نے سب کو سلام کیا. حسین نے یہ نہیں کہا جو میرا صحیح ماننے والا اس کو سلام نہیں. امام نے کہا میرے دوستوں کو میرا سلام کرو, میرے شیعوں کو میرا سلام بھیجو. تو امام نے اس وقت سلام کر کے ہم کو ایک کمپلیٹ میسیج دیا کہ تم بھی تو کرو. اگر تم کرو گے تو تم سلام کرنے سے تمہارا رشتہ بن جاتا. دوستو ایک چیز یاد رکھو, جب بھی میں کسی سے ناراض ہوتا بامبے میں, پہلی چیز میں کیا کرتا, سلام کرنا چھوڑ دیتا. یہ فیکٹ نہیں. جب بھی میں کسی سے ناراض ہوں میں اس کو سلام نہیں کروں گا, سگا بھائی ہے تو بھی نہیں کروں گا, منہ پھیر لوں گا. یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. یاد رکھو اگر مومن تمہارے سامنے اور وہ بھی بھائی سامنے آئے, ابھی آج کی اس بات ہے, میرے پاس واٹس ایپ آیا جوہانسبرگ سے, ساؤتھ افریقہ سے. میں جاتا ہوں وہاں پڑھنے, وہاں پہ اپنے پڑوس کے ملک کی فیملی ہے, بڑی ڈیسنٹ فیملی, بہت ہی اچھے لوگ, مولائی. اتنے پریشان ہیں رزق کے لیے, اتنے پریشان ہو گئے رزق کے لیے. ایسا وہ بول رہے کہ وہ خاتون بول رہے کہ مولانا ہم دعائے توسل پڑھ رہے ہیں, ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں, ہم بیوی کی تسبیح پڑھ رہے ہیں, ہم گھر پہ مولا عباس کا علم لگائے ہوئے ہیں, ہم گھر میں مجلس کر رہے ہیں. لیکن ایسا رزق ہو گیا ہے کہ میرا شوہر کا رزق کمپلیٹ بند ہو گیا. کہا اگر 1 مہینے کے اندر ہمارا رزق نہیں کھلا تو جس اپارٹمنٹ میں ہم لوگ ہیں اس کو چھوڑ دینا پڑے گا, اس کا مارگیج بھی نہیں پے کر رہے. ساری عبادتیں ہیں, ساری عبادتیں کر رہے, لیکن رزق بند ہو گیا. اور ایک چیز یاد ہوگا, اگر وہ بند کر دے نا پھر دنیا کی کوئی طاقت کھول نہیں سکتی. اگر اللہ کسی کا رزق خدا کا خاصہ بند کر دے, لاکھ بار خدا کا خاصہ, یہ کبھی مت سوچو کہ آج تو میرے پاس $1 ملین پڑا ہوا ہے, وہ تو رہے گا, جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے, ایک لمحے میں ختم بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ روک دے رزق تو ختم ہو گئی بات. تو اب وہ کہتی ہے کہ مولانا what you want me to do, شب نماز بھی ہے, عاشورہ بھی ہے, وارثہ بھی ہے, توسل بھی ہے, ہر چیز پڑھ. آج کئی مہینے سے رزق رک گیا. اتنی عبادت کے بعد, شب نماز کے بعد رزق رکے تو دیر بہت بڑی کوئی چیز ہو رہی. اس لیے کہ شب نماز کے بعد رزق کبھی نہیں رکتا. آپ رزق کے آگے چلتے اور رزق آپ کے پیچھے چلتا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری فیملی میں, تمہارے بھائی بہنوں میں, بیک ہوم, پڑوس کا ملک, میں نام نہیں لے رہا, پڑوس کے ملک میں, یہ لوگ تو جوہانسبرگ میں, ساؤتھ افریقہ میں, کیا کسی سے تمہارے ٹرمز خراب ہیں؟ کیا تمہارے سلام دعا جوہانسبرگ میں لوگوں کے ساتھ نہیں, یا بیک ہوم کوئی پرابلم نہیں؟ اب وہ 1 منٹ سوچنے لگے. کہا کہ میری بھانجی, مثال کے طور, اب میں نہیں بولنا چاہ رہا ڈیٹیل, میرا بھانجا, بہن کا بچہ, میرے بردر ان لا, ان سے ہمارے ٹرمز لیے. ان سے ٹرمز نہیں ہونے کا نتیجہ کیا ہوا, اس کی بہن سے بھی, سگی بہن سے ٹرمز ختم ہو گئے, سگے بھائی سے ٹرمز ختم ہو گئے. یہ وہ بیماری کینسر ہے, کینسر یاد رکھو, کینسر ہے یہ ہر جگہ, ہر فیملی میں ہے. میں نے ابھی ایک بات بولی تھی, آج پھر بول رہا, ابھی میں اس کو پہلے کمپلیٹ کرتا. کینسر کی طرح پھیلا ہوا آج ہماری کمیونٹی میں. میں بات اور ایک چیز اور بات روک کے بولتا, غریب کبھی بھی تعلقات خراب نہیں کرتا, یہ یاد رکھو. جو پاورٹی لیول لائن میں ہے وہ کبھی کسی سے تعلقات خراب نہیں کرتا, اس لیے کہ اس کی منہ میں زبان ہی نہیں ہے. کون کرتا جب تھوڑا سا اسٹیٹس جس کا زیادہ ہے, وہ تمہارا سگا بھائی چھوٹا ہے اور وہ تھوڑا غریب ہے اور تمہارے پاس پیسہ ہے, تم اس سے بات نہیں کرو گے, وہ کبھی بھی نہیں کرے گا ایسا. تو یہ یاد رکھو. میں نے کہا کیا ٹرمز نہیں؟ اس نے کہا نہیں. کیوں نہیں ہے؟ وہ ناراض ہو گئے, پتہ نہیں کیا کیا چکر. میں نے کہا تم ملتے کیوں نہیں؟ تو کہا ہم جائیں گے بھی تو ہمارے منہ پہ دروازہ بند کر دے گا.
میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے. اس نے کہا میں ایک دفعہ گئی. میں نے کہا عید بقرعید میں جاؤ, مسجد میں مل رہے, امام بارگاہ میں مل رہے, مجلس میں مل رہے. یہ نہیں کرو کہ تمہارا بھائی بہن بیٹھی رہی ہو تم ادھر جا کے بیٹھتے, یہ کبھی نہیں کرنا. جاؤ خود. اب جو تم جا رہے اس کے لیے جا رہے, اس سے ملنے جا رہے. امام حسین نے سلام کر کے وہ ساری دیواروں کو توڑا ہے, سارے وہ آبسٹیکلز کو توڑ دیا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے مومن بھائیوں سے, رشتہ داروں سے سلام دعا کی حد تک رکھنا. دوستو آج ہمارے کمیونٹی میں نہیں, خود چیک کر لو, نہیں ہماری کمیونٹی میں 1000 کیسز ہے. اگر تم یہ کرتے رہو گے تو اگر رزق تو رکنا ہی رکنا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تم کو زیادہ دینا چاہ رہا تھا, لیکن تمہاری اس بیماری کی وجہ سے اس نے کم دے دیا. اور دوسری بات بولوں, اللہ زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا. یعنی مثال کے طور پر 70-80 سال تمہاری ایج ہے, اللہ 60 سال میں تم کو موت آ جائے گی اگر تم یہ بیماری کرو. یہ وہ بیماری ڈیزیز کہ جو سارے تمہارے اعمال کو ختم کر دے گی. تو کربلا اربعین کے لیے اللہ سب کو بلائے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. اربعین حسین کے لیے ایک باواز بلند ثواب پڑھو. اربعین کے لیے سب جا رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن جانے سے پہلے پلیز بولو, ریکویسٹ کرو, چیک یور سیلف کہ تمہاری فیملی میں یا تمہارے مومن بھائیوں میں بامبے میں تم کس سے ناراض ہو. پرسنلی کال کر کے, اس لیے کہ تم کہیں اور نہیں جا رہے, تم اس حسین کے پاس جا رہے کہ اس نے سلام کیا تمہیں, تو تم جا کے پرسنلی کال کر, تمہارے ایگو کو توڑو, تمہارے غرور کو توڑو. اس لیے کہ دوستو جب تم سلام کرو گے تو تمہارا غرور ٹوٹے گا. اب بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے غرور ٹوٹے تو سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. تو آپ سب کو پرسنلی سلام کرو, بولو کہ I'm sorry if I hurt you. یہ نہیں, واٹس ایپ نہیں کرنا. واٹس ایپ تو تم نے جنرل واٹس ایپ کیا ہے. تم یہ بولنا کہ اگر میں نے ہرٹ کیا ہے کبھی بھی, I'm sorry, میں زیارت پہ جا رہا, واک کرنے جا رہا, میں نہیں چاہتا کہ میری واک خراب ہو, میں نہیں چاہتا کہ میری زیارت خدا نہ خواستہ خراب ہو, آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ. ان سب کو راضی کر کے جاؤ حسین کے پاس تو حسین راضی ہو جائے گا. حسین کو راضی کرنے جا رہے ہیں نا. میرے اعمال تو ایسے نہیں, میرا اعمال تو ایسے نہیں, نہ میری نماز ایسی ہے, نہ میرے روزے, نہ میرے کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ مولا حسین مجھے بلائے. میں گناہ گاروں کا گناہ گار, لیکن جب جاؤ حسین کے پاس تو ایسا کلین ہو کے آؤ. واک ٹو پیراڈائز ہے, یہ جنت کی واک ہے. دوستو یہ یاد رکھو, سب کی قسمت میں بھی نہیں آتی یہ واک. ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں, آپ سنو, ایک ایک قدم کے بدلے میں, بعض روایتوں میں 10,000 گناہ, 10,000 نیکی, 10,000 درجات تمہارے بلند ہو. یو کین امیجن کہ تمہارا سٹیٹس کتنا بڑا بڑھ جائے گا. اتنے گناہ سب معاف ہو گئے ایک ایک سٹیپ کے بدلے. 70-80 مائلز تو واک کر رہے ہر, اور تمہارے بدلے میں فرشتے استغفار کریں گے. لیکن کس کے لیے کریں گے؟ کہ جو یہ ساری چیزوں کو, یہ فارمالٹیز کو کمپلیٹ کر کے کربلا مولا پہنچے. یہ فارمالٹیز کمپلیٹ کرنا اور تصور میں یہی رہنا کہ میں جنت کی واک کو جا رہا ہوں. دوستو اب آپ سب جانتے ہیں کربلا کا کیا حالات ہے. جنت کے لیے ایک مشہور چیز ہے, جنت کے لیے یہ کہا گیا کہ تم جنت میں انشاءاللہ بیٹھیں گے نا. ہر آدمی جنت جانا چاہ رہا, ماشاءاللہ. حسنین کے صدقے میں چلے جاؤ, سردار جوانان جنت کے صدقے میں, ان کے بچوں کے صدقے میں جنت جاؤ. جنت میں بیٹھے گئے آپ کو دل بول رہا, مثال دے رہا, آپ ہی بامبے کی مثال دے رہا. پاؤ بھاجی کی پسند ہے نا سب کو. آپ نے دل میں بولا کہ مجھے پاؤ بھاجی چاہیے, مثال دے رہا, آپ کے سامنے آ جائے. آپ یہ کھانا چاہ رہے فوراً آ جائے, یہ کھانا چاہ رہے یہ فوراً آ جائے. صرف نیت کرنا ہے, اللہ عطا کر دے گا. جنت کی یہ خوبی ہے, جو تم چاہتے ہو, واٹ ایور یو وانٹ, جو تمہاری دل بول رہا, جو تمہاری خواہش ہو رہی, جو تمہاری وش ہے,
کہ میں اس وقت یہ کھاؤں، آپ کو فوراً مل جائے گا۔ کربلا واک ٹو پیراڈائز میں یوں ہی نہیں بولا، میں نے یوں ہی نہیں بولا، ہر خواہش وہاں پوری ہو رہی، کوک مل چاہتے، میں مثال کے طور پہ آپ کی دنیا میں جو آپ کھانا چاہتے، جو آپ کی خواہش ہے، کربلا مولا میں جو واک ہو گئے، آپ ان سے پوچھو۔ میں اب کی اس دفعہ جا رہا ہوں انشاءاللہ میرا مولا حسین چاہے تو وہاں بھی مجھے اوپر بتا رہے تھے کہ ایک مریض تھے، مریض ہو گئے تھے، بخار آ گیا، ان کو لے کے جا رہے، تو اس مریض نے کہا مجھے گرم دودھ چاہیے۔ کہتے وہاں گرم دودھ کا سوال ہی نہیں، چند قدم آگے بڑھے، کسی نے لا کے ان کو دودھ دے دیا، کسی نے کہا میں یہ کھانا چاہ رہا ہوں، اس کو مل۔ یہ سارے جو زائرین واک ٹو پیراڈائز کرتے ہیں ان سے یہ ایکسپیرینس پوچھو کہ جو تمہاری وش ہے، جو تم کھانا چاہتے، وہ حسین عطا کرتا۔ جو چیزیں جنت میں خواہش نہیں ہے وہ دنیا میں تم کو مل جائے گی۔ اتنی بڑی جگہ جا رہے، اتنی بڑی، تو واک کو خراب مت کرو۔ جو بھی جا رہا، ماشاءاللہ یہاں پہ بھی جو بیٹھے ہوئے لوگ جا رہے، یا باہر جو سن رہا مجھے اس وقت علی چینل پہ، واک کو خراب کبھی نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ نجف اشرف پہنچے اور وہاں سے آپ ڈسپلن میں آ گئے، نہیں۔ if you have decided کہ مجھے جانا ہے and you have paid the money، اب تمہارا میٹر ڈاؤن ہو گیا، اب بامبے سے نکلنے سے پہلے سب کو راضی کر کے نکلو، اس لیے کہ تم ان کو راضی کر کے نکلو گے تو اللہ حسین تم سے راضی ہوگا۔ کربلا کا عاشورے کے دن کا پیغام بھی یہی ہے۔ عاشورے کے دن مولا حسین نے یہی پیغام دیا کہ حسین نے دنیا میں آتے ہی، مولا حسین کا کمال ہے، دنیا میں آئے امام حسین 3 شعبان کو، 3 ہجری، 3 شعبان، آنے کے بعد ہزاروں سال پرانا مریض، ہزاروں سال، میں اپنی زبان میں میرا گناہگار نہیں تھا، ترک اولاد، ہزاروں سال پرانا فطرس، جو ایک ڈیزرٹ میں، ایک آئلینڈ میں پڑا ہوا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کا، کوئی اس کا واسطہ نہیں تھا، کوئی اس کے پاس ریکمنڈیشن نہیں تھا، اللہ کے پاس جا کے بولے کہ پلیز فارگیو می، وہ مانگ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ کرم حسین دیکھو، اور اسلام کا پاور دیکھو، اسلام کی طاقت دیکھو۔ واقعہ مشہور ہے، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو صرف مولا حسین کا وہ سیرت بتا رہا، مولا حسین کا وہ کیریکٹر بتا رہا، مولا حسین کا وہ کردار بتا رہا۔ اف یو سے کہ یو لو امام حسین، تو کم از کم یہ چیز آج گلستان کی دوسری مجلس کا میرا کمپلیٹ میسیج کہ کم از کم یہ چیز میرے پاس 5% تو آ جائے۔ اس کے بعد آپ بولو کہ میں امام کی نصرت کروں گا تو کیسے نصرت کا موقع ملے گا؟ دیکھو، ہزاروں سال پرانا فطرس پڑا ہوا ایک آئلینڈ میں، اس کو کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں اور کتنے ہزار سال میں وہاں رہوں گا۔ صرف جبرائیل 70,000 اینجل سے سامنے سے گزر رہے تھے، میں واقعہ پورا نہیں پڑھ رہا، گزر رہے تھے۔ جب گزر رہے تھے تو فطرس کو دیکھ کے جبرائیل نے سلام کیا۔ یہاں پہ بھی ایک پیغام ہے، دیکھو جبرائیل بھی ملک ہے، فطرس بھی ملک ہے، پلیز یار غور سے سنو۔ جبرائیل بھی اینجل ہے، فطرس بھی اینجل ہے۔ جبرائیل کا سٹیٹس فطرس سے بہت بڑا ہے، وہ سردار ہے ملائکہ، سارے اینجلز کا سردار ہے جبرائیل۔ لیکن جب سامنے سے گزرا، فطرس تو بیمار پڑا ہوا ہے، فطرس تو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا، تو جبرائیل خوش نہیں ہو رہا، چلو اچھا ہی ہوا۔ اگر ہمارے مومن میں کسی کے ساتھ ایسا ہو، ہم تو بولے یار اچھا ہوا۔ جبرائیل نے وہ پیغام دیا، چلتے چلتے رک کے فطرس کو سلام کیا، پھر میں بول رہا سلام سلام سلام۔ اگر سلام نہیں کرتا تو وہ غرور کی بات ہوتی۔ امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ میں، پلیز غور سے سنو، کہ میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس ایگو ہے، غرور ہے، تکبر؟ ہاؤ کین آئی چیک مائی سیلف؟ مجھے کیا معلوم ہے کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں؟ اور سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مولا علی سے پوچھ رہے کہ مولا پلیز لیٹ می نو ہاؤ کین آئی چیک مائی سیلف، میں کیسے چیک کروں اپنے آپ کو؟ یہ فکر دیکھو کتنی ہے، کتنی۔ کبھی آپ انصاف سے بولو، کبھی ہمارے پاس یہ فکر آتی؟ میں کبھی سوچتا کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں؟ کبھی
کبھی نہیں سوچتا. ایسا غفلت کا پردہ ہے ہمارے, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول, ایسا غفلت کا پردہ ہے ہمارے پاس کہ مجھے کیا ضرورت, میں جماعت میں پہلے کھڑے رہتا ہوں, میں تو مسجد جا کے پڑھتا ہوں. سو واٹ, ضرور جاؤ مسجد, قبولیت نماز ہے, بٹ ڈزنٹ مین کہ اگر تم مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے اور اہمیت نماز اور فارگیونیس تمہارے پاس نہیں ہے تو وہ نماز منہ پہ پھینک دی جائے گی. یہ غرور کر رہے کہ میں مسجد میں پڑھا, مسجد میں ضرور جاؤ, واجب ہے نماز, خدا نہ خستہ کوئی غلط نہیں سمجھ, لیکن اب مجھے کیا ضرورت ہے, میں تو اتنی عبادت کرتا. کبھی کوئی انسان, آپ انصاف سے بولیے, انصاف سے بولیے, ہر آدمی خود چیک کرے, ہر آدمی خود چیک کرے. آج کی رات گلستان کی مجلس کے بعد جب آپ گھر جائیں تو 5 منٹ میں آپ سے مانگ رہا, جسٹ 5 منٹس, جب آپ اپنے بستر پہ لیٹے تو آپ چیک کرو اپنی پوری زندگی میں کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. آپ بولیں گے بالکل نہیں. شیطان بولتا بالکل نہیں تمہارے پاس غرور, تم تو ویری ڈاؤن ٹو ارتھ ہو. جب میں نے یہ سوچا کہ میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں, سمجھو میں گیا. یہ عورتوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کو بھی بول رہا, کبھی سوچے کہ میں اس بیماری سے ہٹوں. یزید نے کیا کیا تھا کربلا میں, غرور تھا نا اس کو, وہ اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ حکومت کر رہا تھا. مولا حسین نے اس کے غرور کو ریز کر دیا. آپ سوچو, یزید جیسا ظالم حسین جیسے رسول کے نواسے سے بیعت مانگے, یہ غرور نہیں تھا تو کیا تھا؟ تو امام حسین کا جملہ کیا تھا جب ولید نے کہا تھا مدینے میں کہ یزید حاکم بن گیا اینڈ یزید وانٹس یو کہ آپ اس کی بیعت کریں, تو امام کا ایک جملہ, پلیز غور سے سن, ایک جملہ مولا نے کیا کہا, یزید جیسے کی مجھ جیسا بیعت کرے گا. امام نے کمپلیٹ پیغام دے دیا, یزید جیسا, یعنی یزید کیا تھا, وہ پورا کردار مولا حسین نے جیسے میں بتا دیا, اور مجھ جیسا میں بیعت کروں گا اس کی. تو یزید کو جو غرور تھا کہ حسین سے بیعت مانگی. تو آپ کبھی ہم چیک کرتے ہیں, کبھی میں چیک کرتا, میں عورتوں کو بھی بولا, کبھی تم چیک کرتے کہ غرور کئی چیزوں کا, پیسے کا غرور ہے, گھر کا غرور ہے, گاڑی کا غرور ہے, علم کا غرور ہے, حسن کا غرور ہے, سونے کا غرور ہے, ڈائمنڈز کا غرور ہے. تو امام علی سے پوچھا گیا, مولا یہ بتاؤ کہ میں کیسے چیک کروں غرور میرے پاس ہے یا نہیں. حسین نے, امام علی نے ایک جملے میں جواب دیا, بڑا مشہور جملہ ہے مولانا. جب راوی پوچھتا کہ میں کیسے چیک کروں, تو علی نے کہا سلام میں پہلے کر, سلام تو پہلے کر, کوئی کسی کو بھی دیکھے. آپ انصاف سے بولو, ہم غریب کو سلام کرتے ہیں, ہم پیسے والے کو ضرور کرتے سلام, کسی غریب کو میں سلام کرتا ہوں, خود سلام کرو. اور ایک بات بولو, جب تم گھر میں انٹر ہو, اپنے گھروں میں, اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے گھروں میں برکت ہو, گھر میں جب تم انٹر ہو تو زور سے بولو السلام علیکم. بیڈ روم میں جا رہے تھے, کوئی نہیں تمہارے بیڈ روم میں, سلام کر کے انٹر. جتنی اچھی لوگ وہاں رہتے ہیں وہ جب تم کو جواب دیتے, تمہارا غرور ٹوٹتا جاتا. تو جبرائیل نے کیا کیا, سلام کیا تھا فطرس کو. میں کرم حسین بتا رہا, صرف میرے مولا حسین کا کرم کتنا ہے. اس کے بعد وہ پورا واقعہ چھوڑ دیا. جبرائیل فطرس کو لے کے نیچے آئے مدینہ منورہ, اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. آئے اور آ کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ, میں فطرس کو لایا ہوں. اللہ کا رسول تو جانتا ہے کہ فطرس کون لایا ہوں, آپ حسین کے نام پہ اس کو معافی دلا دو. اللہ کا رسول چاہتا, اشارہ کرتا, ایک لمحے میں فطرس کو بالوں پر آ جاتے. اللہ کے رسول کو مولا حسین کے مقام کو بتانا تھا, اسٹیٹس کو بتانا تھا. یہ چیزیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو. میں صرف امپورٹنس بتا رہا کہ مولا حسین کا کرم کا اندازہ لگاؤ, ان کی بلیسنگ کا اندازہ لگاؤ, وہ کتنا کریم ابن کریم ہے. جب فطرس کو دے سکتا, تم تو عزادار حسین ہو, تم تو حسین کے ماتمدار ہو, تم تو حسین کی مجلسیں کرتے ہو, تم تو حسین پہ گریا کرتے ہو, تم حسین کے بچوں پہ روتے ہو, تم حسین کے بچوں کو مانتے ہو, ماتم کرتے ہو, تمہارے اوپر تو زیادہ کرم ہونا.
زیادہ کرم ہونا. اور کیوں نہیں ہو رہا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ یہ بیماریاں جب تک نہیں جائے گی اس وقت تک کبھی بھی نہیں ہوگا. اب سنو، مولا حسین کے پاس اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا، واقعہ مشہور واقعہ نہیں پڑھ رہا میں، خالی بٹس میں پیش کر. کیا فطروس کو لے کے گا اور حسین کا جو جھولے میں مولا چند گھنٹوں کے فیو آورس ہوئے زمین پہ آ گئے. کیا کرم ہے، زمین پہ آتے کہ اپنے کرم کو بتا دیا کہ میں کتنا کریم ہوں. ہر امام کریم، ہر امام کریم، کریم ابن کریم. مولا حسین اللہ کے رسول کا جملہ کہ لے کے گیا کہ جھولے سے مس کر، جھولے سے ٹچ کرو، بس اتنا ہی کہا. مولا حسین سے بات نہیں کی فطروس فیو آورس کے. اس نے فطروس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ایسا 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 مس کیا، ٹچ کیا. جہاں جہاں ٹچ کر رہا تھا وہاں اس کو بال بھی آ رہے تھے، پر بھی آ رہے تھے، ونگز بھی آ رہے تھے، آنے لگے آنے لگے آنے لگے. جب کمپلیٹ ہو گیا فطروس نے ایسے انگڑائی لی، انگڑائی لے کے مولا حسین کو سلام کیا. پھر سلام پہ آ گیا، سرکار کے پاس آیا، مولا اللہ کے رسول کو سلام کیا. اب سلام کر کے فطروس ہوا میں فلائی کرے. ملک کا پوری چیز اس کے ونگز ہے. ونگز خراب ہو جائیں، ونگز ٹوٹ جائیں. آج بھی اگر کوئی برڈ کے ونگ توڑ دو، اس کے پر توڑ دو تو بیکار ہو گیا. وہ چڑیا سے چڑیا ہو، بڑے سے بڑا پرندہ ہو، جو کچھ ہے اس کی طاقت اس کے ونگز میں. فطروس کے جو ونگز آ گئے، پر آ گئے تو ایسا اڑنے لگا. لیکن اس کے اڑنے کا اندازہ لگا، یہ سر جھکا کے نہیں فلائی کر رہا تھا. پلیز غور سے سنو، سر جھکا کے فلائی نہیں کر رہا تھا بلکہ سر کو ایسے اٹھا کے فلائی کر رہا تھا. میں ایک بات بولوں آپ کو روکے یہاں پہ. فطروس کئی سو سال اس آئلینڈ میں رہا، اس کے بعد اس کو یہ عزت ملی. اگر کوئی دنیا میں قیدی 10-12 سال 15 سال 20 سال قید میں رہ کے باعزت بری ہو، جب وہ اپنی برادری میں جائے گا، اپنی کمیونٹی میں جائے گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا تو سر اٹھا کے جائے گا، سر جھکا کے جائے گا. ٹھیک ہے باعزت بری ہوا، لیکن 10 سال تو اندر تھا. کتنا بھی بڑا قیدی ہو سر جھکا کے جائے گا اپنی برادری میں، اس لیے کہ وہ جیل کاٹ کے آ رہا. یہ دنیا کا قیدی ہے. حسین نے ایسی عزت دی فطروس کو کہ فطروس اب جب اپنی برادری میں گیا، ملائکہ کے درمیان گیا تو وہ سر کو اٹھا کے گیا کہ میں حسین کا آزاد کر گا. آپ سمجھ لیں اتنی بڑی طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے. اور اربعین قریب ہے، پورا اشرف خالی سلام پہ پڑھ دو. اتنی ٹاپکس اس میں میسیجز ہیں کہ اگر سلام ہماری کمیونٹی میں صحیح آ جائے، حسین کے اس سلام کو سمجھو. ایک چیز اور یاد رکھو کہ مولا حسین، کوئی بھی امام کا کوئی عمل مشیت سے خالی نہیں ہوتا. اگر امام نے سلام کیا تو یہ نہیں کہا کہ آج کے مدینے میں جو میرے دوست ہیں ان کو تا ظہور امام، ہر امام کے چاہنے والے کو حسین کا سلام ہے، ہر چاہنے والے کو. تو اب سوچو فطروس کو آتے مولا حسین دنیا میں آتے ہی فطروس کو زندگی دی، فطروس کو معاف کیا. آپ انصاف سے بولو میں بھی کسی کو معاف کر رہا. محرم شروع ہوئے جب سے خاموش کیوں ہو گئے؟ سب سے بڑی بات ہے یار، معافی اپنی زندگی میں ڈالو. اگر میں کسی کو معاف نہیں کرتا، کسی کو میں forgive نہیں کرتا، then how can I say کہ I am follower of Imam Hussain? You tell me. How can I say کہ اگر تمہارے پاس یہ صفت نہ ہو forgiveness کی تو تم ایک انسان کیسے بن سکتے؟ تم حیوان ہو اگر forgiveness نہ. یہ forgiveness کس کی صفت ہے؟ آپ اللہ کے 99 نیمز ہیں، 99 نیمز میں اللہ کا نام ہے تواب الرحیم. آپ نہیں بولتے اللہ تواب الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا. ہم کبھی کسی کی سوری کو ایکسپٹ کرتے؟ اللہ کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ اللہ نے کہا کہ میں تواب الرحیم ہوں. اب پورے تواب الرحیم پہ ایک اشارہ پڑھ کے بتاؤ
کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں آپ نے خود سنا، یاد ہوگا، میں غفور الرحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں. کتنی مرتبہ اللہ نے کہا میں غفور الرحیم، میں تواب الرحیم ہوں. پھر کہتا میں ارحم الراحمین ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں. معافی کا کرنا رحم ہے. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. یہ ساری کوالٹیز پروردگار کی ہیں جو معصومین میں آئی، اور معصومین نے پروف کیا کہ جو اللہ کی یہ صفات ہے وہ ساری صفات کے مظہر ہم ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بولے. کتنی بڑی بات ہے دوستو، یہ چیز ہمارے پاس ہے. حل من ناصر ینصرنا، تو وہی آدمی جا کے مدد کرے گا جس میں کوئی نہ کوئی کوالٹی آف امام ہمارے پاس ہو. فارگیونیس کی کوالٹی ہو، کوئی کوالٹی ہو. اگر میرے پاس نہیں ہے تو then I can't say this word کہ میں شیعہ نے علی حجر کرا. امام علی نے کتنوں کو معاف کیا. آپ کو معلوم ہے جب 19 رمضان کو ظالم ابن ملجم نے میرے مولا کے سر پہ ضربت ماری، مولا علی علیہ السلام کی ول دیکھو جا کے. مولا نے اپنی ول میں امام حسن سے کہا کہ بیٹا میں زندہ رہ گیا تو یہ میرا اختیار ہے، اس سے بدلہ لوں یا چھوڑ دوں. عدل دیکھو، جسٹس دیکھو. میری رائٹ ہے کہ میں چھوڑ دوں یا اس کو معاف کر دوں یا اس سے بدلہ لوں. اور اگر میں شہید ہو گیا، امام علی کا جملہ مولا حسن کو وصیت کر رہے کہ بیٹا اگر میں شہید ہو گیا تو اس نے بھی مجھے ایک ہی ضرب لگائی تھی، تم بھی ایک ہی لگا. سمجھ میں آیا؟ Where are we? Just think. یہ امام علی کا کردار ہے. اللہ عادل ہے. اصول دین میں آپ بولتے، اصول دین میں عدل کہاں ہے؟ سیکنڈ نمبر پہ. جو پلرز آف اسلام ہے، بچوں کو پڑھا رہے اصول دین. سمجھو اصول دین کیا. پہلی چیز توحید، سیکنڈ عدل ہے. عدل ہے نا جسٹس، پھر نبوت، امامت، قیامت. جو پلرز آف اسلام ہے اس میں عدل سیکنڈ نمبر پہ، جسٹس. اگر اللہ کے پاس عدل نہ ہوتا تو کوئی انسان، پھر وہ اللہ کیسے کسی پہ رحم کرتا؟ اس کا عدل ہے کہ اس انصاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے عدل کے اوپر اس کا رحم ہے. کیا سن رہے یہاں؟ اس کا رحم عدل کے اوپر ہے. وہ رحم زیادہ کرتا. اگر عدل کرنے لگا تو سوائے معصومین کے کوئی جنت میں نہ جائے. اس کا کرم اتنا ہے، مرسیفل اتنا ہے، تواب الرحیم اتنا ہے، غفور الرحیم. اس کی یہ ساری تسبیحیں کل بتاؤں گا کہ کتنی دفعہ تواب الرحیم روز پڑھنا، کتنی مرتبہ غفور الرحیم پڑھنا، کتنی مرتبہ ارحم الراحمین پڑھنا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں بتا. وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے، 5 منٹ رہ گئے بس 10 کا. اتنی تیز پڑھنے کے بعد یہ حال ہے. انکمپلیٹ مجلس آج بھی چھوڑ کے جا رہا. کل پھر یہیں سے لے کے چلوں گا کہ مولا حسین نے کیسے معاف کیا. آتے ہی آپ کی اس کو زندگی دی کہ ہم کربلا کی واک کریں گے تو ہم کو زندگی نہیں ملے گی، 100% ملے گی. لیکن تم کو وہ پورے کنڈیشنز کے ساتھ کربلا مولا جانا ہے. اللہ ہم کو کربلا لے کے جائے وہ سارے کنڈیشنز کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ مجھے معاف کر کے کربلا مولا لے کے جائے. ہماری معافی کے لیے، مولا حسین سے قریب ہونے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. بس دوستوں میں ختم کر دیا مجلس. کل 3 تسبیحیں بتانا ہے آپ کو. قبل اس کے کہ میں بھول جاؤں آپ کو اعلان کر دوں کہ کل سیٹرڈے اس مجلس کے بعد محفل مصطفیٰ، سب جانتے کپاس واڑی میں سیٹرڈے نائٹ ہے. میں نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور زیارت عاشورہ، اس کا عمل ہے. میں خود کراؤں گا. آپ سے خواہش، لیڈیز جینٹس سب، اور جو میری مجلس سن رہا علی چینل کے اوپر، ان سب کو بول رہا ہوں کہ 10:30 شارپ کپاس واڑی محفل مصطفیٰ.
اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے والے اعمال ہیں. 1 گھنٹے کے اعمال ہوں گے انشاءاللہ. آپ لوگ تشریف لائیں، عورتیں مرد سب. 10:30 کپاس واڑی محفل مصطفیٰ. دوسرا اعلان جو بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، سنڈے کے دن، سنڈے صبح 7 بجے چلو زوارو. یہ ایک بہترین موقع ہے ہم سب کے لیے کہ مولا حسین کی زیارت کے لیے ہم جائیں. کہاں جائیں؟ سلواسا. ہر جگہ سے بسیز جا رہے ہیں، ڈونگری سے ہے، ملاٹ سے ہے، میرا روڈ سے ہے، بینڈرا سے ہے، اندھیری سے ہے، ممرا سے ہے، ساری جگہوں سے بسیز جا رہے ہیں. باہر بھی کاؤنٹرز لگے ہوئے ہیں، ہر سال جاتے ہیں. 2 سال کووڈ کے بعد اب ہم جا رہے ہیں اس زیارت کے لیے. میں خود چلوں گا اور مجلس پڑھوں گا، اور وہاں پہ ذریعے امام حسین پہ انشاءاللہ ہم لوگ زیارت مولا حسین پڑھیں گے. بہت امپورٹنٹ، جیسے ہم کربلا میں پڑھیں گے اسی انداز سے انشاءاللہ ہو سکتا آپ کی یہ زیارت سنڈے والی چلو زواروں کی آپ کو 40 میں کربلا لے کے چلے جائیں. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار. تو سنڈے کے دن صبح 7 بجے یہاں سے بھی، گلستان سے بھی ایک بس جائے گی، بینڈر سے جا رہی، ڈونگری سے جا رہی، ملاٹ سے جا رہی، ممرا سے جا رہی. آپ کانٹیکٹ کر لیں، پوری لسٹ ہے. باہر برادر ہم سجاد شرف صاحب اور پوری ٹیم ان کی بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. سنڈے صبح 7 بجے سلواسا مولا حسین کی زیارت ہے. اور کل انشاءاللہ شام میں 10:30 بجے اس مجلس کے فوراً بعد محفل مصطفیٰ میں نماز جعفر تیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور زیارت عاشورہ اجتماعی طور پر پڑھیں گے. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. ایک اور پڑھ لیں پلیز. بس کل انشاءاللہ وہ تینوں تسبیح بتاؤں گا اور پھر اسی سلام کو لے کے آگے بڑھوں گا کہ مولا حسین کا پہلا کرم میں نے بتایا دنیا میں آنے کے بعد، اور آخری کرم بعد میں سنو، کل سنو. بس دوستو، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے. اللہ ان مومنین کے اوپر سب سے زیادہ رحمت نازل کرے، اور دنیا بھر میں جہاں مولا حسین کی عزاداری ہو رہی، اللہ اس کو بیوی قبول کرے. اس غریب کی عزاداری ہے، اس مظلوم کی عزاداری ہے. مولا کی شہادت کو ابھی صرف 3 دن گزرے، صرف 3 دن. فاطمہ کا گھر اجڑ گئے، ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بولا اور آپ نے سن لیا. حسین کی ماں کا گھر ایسا تباہ ہو گیا. ظالم یزید نے اتنا ظلم کیا کہ ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. بیوی نے کچھ نہیں مانگا، یہی کہا تھا، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا. اس وقت میری مظلوم شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے حسین پہ رونے والوں اللہ تم کو سلامت رکھے. آج اگر ہم زندہ ہیں، میری روٹی چل رہی، مجھے صحت ہے، تو مظلوم بیوی کی دعا سے. دوستو، شام غریباں، جو غریبوں کی رات جب آئی کربلا میں، تو بس ایک چھوٹا سا واقعہ اس رات کا، کہ اس رات میں جب جلی ہوئی خنات میں ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں. میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا. جسٹ امیجن کرو کہ لیلا ہے لیکن علی اکبر نہیں ہے، ام فروا ہے لیکن قاسم نہیں ہے، زینب ہے لیکن حسین اور عباس نہیں ہے، رباب ہے لیکن علی اصغر نہیں ہے. ہر ماں اپنے اپنے وارث کو یاد کر رہی. بی بی رباب جلی ہوئی خنات میں بیٹھی ہوئی علی اصغر کو یاد کر کے رو رہی. اتنے میں بی بی نے دیکھا کہ ایک ظالم ہاتھ میں نیزہ لے کے آیا ہے اور آ کر وہ بار بار زمین پہ مار رہا. رباب سمجھ نہیں سکی کہ یہ ظالم کرنا کیا چاہتا. اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد دیکھا کہ اب جو اس نے نیزہ مارا اور نیزے کو اٹھایا تو ساتھ نیچے علی اصغر کا لاشا آ گیا. عزیزوں، ماں دیکھتی رہی، ماں کے سامنے علی اصغر کو ذبح کیا گیا. رباب فریاد کر رہی تھی کہ ہائے، میرے آقا نے میرے بچے کو دفن کر دیا تھا لیکن ظالموں نے وہ بھی نہیں چھوڑا. بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں ختم کر رہا. کوئی سوکھی آنکھوں سے گلستان سے نہیں جانا، خالی دیکھتے مت رہو، تصور کرو کہ حسین پہ کیا گزری. دوستو، 11 محرم کو جب یہ قافلہ چل رہا تھا،
تو شہزادی زینب نے سب کو سوار کیا، ساری بیویاں سوار ہو گئیں، آخر میں چوہد امام رہ گئے جناب فضہ اور میری مظلوم شہزادی۔ امام نے کہا پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کروں گا، تو بی بی نے کہا نہیں بیٹا تم کو بھی میں سوار کروں گی۔ فضہ نے کہا میں آپ کو سوار کرتی ہوں اونٹ پہ، تو زینب نے کہا بیٹا فضہ تم کو بھی میں کروں گی۔ بس دوستوں اونٹ بٹھایا گیا، یہ پہلا موقع تھا شہزادی زینب کے لیے کہ کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ سب اونٹ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بازو پکڑ کے کوئی سوار کرتا، ایسی کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ زینب کا پورا بچپنا امام علی نے کیا، بعد میں بھائیوں نے سوار کیا۔ اب بی بی کا دل پھٹ گیا کہ ہائے اب کوئی مجھے سوار کرنے والا نہیں ہے۔ حسین اور علی اکبر کو نہیں پکارا، قاسم اور محمد کو آواز نہیں دی۔ زینب پلٹی نہر کی طرح اور کہا عباس میرے بھیا مدینے سے چلتے وقت تم نے مجھے سوار کیا تھا، آج تمہاری بہن کے بازوؤں میں رسد ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ زینب کیا کرے الہی و سیدی پروردگار میری مظلوم شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ سب مل کے آمین بولو یار۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، امام کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ سب مل کے آمین بولو۔ اللہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد والے محمد کے، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ اللہ ہم سب کو اربعین حسین نصیب ہو، اور جب ہم جائیں زیارت کو تو مولا حسین کے پاس ایسے جائیں جیسے مولا حسین ہم سے چاہتا ہے، سب کو معاف کر کے اور جائیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ میرا مولا حسین ہم سے راضی ہو، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ گلستان ہند کے سارے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، سارے ہمارے مراجع عالم، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔